اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ٹاپک ہے۔ یہ آپ کو مطلب قانون تصحیر ہے، اور یہ آپ کو آ سکتا ہے کہ قانون تصحیر کی مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ کس سے وضاحت کریں؟ قانون تصحیر کی مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کی وہ ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں، یا اس کا میننگ دیکھنے لگے ہیں، یا اس کا انٹروڈکشن آپ دیکھ لیں کیا ہے اس کا انٹروڈکشن اور تعارف ہے۔ کہتے ہیں تصحیر سے مراد یہ ہے کہ ایک کامیابی اگلی کامیابی کے لیے جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے، جبکہ ایک ناکامی جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں تصحیر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایک کامیابی آپ کو آگے جذبے کے لیے ابھارتی ہے، اور آپ کی ایک ناکامی آپ کو ایک جذبے سے پیچھے کرتی ہے۔ کہتے ہیں استاد کا فرض ہے کہ طالب علم کی ناکامی پر اسے جھڑکنے کی بجائے یا ڈانٹنے کی بجائے پیار سے اس کی اصلاح کرے، ورنہ وہ ہر بار حوصلہ شکنی سے تعلیم سے بددل ہو جائے گا۔ اس قانون کے مطابق تعلیم کے عمل اور اس کے نتیجے میں گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں تصحیر سے مراد یہ ہے کہ ایک کامیابی اگلی کامیابی کے لیے جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے، اور تصحیر سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ناکامی ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ جو حوصلہ ہے آپ کا ماند بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس قانون سے مراد یہ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ استاد کا فرض ہے کہ طالب علم کی ناکامی پر اسے جھڑکنے یا ڈانٹنے کی بجائے اسے پیار سے اس کی اصلاح کرے، ورنہ بار بار حوصلہ شکنی سے تعلیم بددل ہو جائے گی۔ اس قانون کے مطابق تعلیم کے عمل اور اس کے نتیجے میں گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں اس قانون کے مطابق آپ کی تعلیم اور آپ کا جو قانون ہے ان دونوں کا آپس میں انٹر ریلیشن ہے، یعنی دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں اس قانون سے مراد، اس سے میننگ یہ ہے کہ تعلم، پھر کہتے ہیں کہ اس قانون سے مراد یہ ہے کہ تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے پر جیسے اثرات مرتب ہوں گے، تعلم بھی ویسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو قانون ہے، یعنی آپ کے قانون سے کیا کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ کام کرنے والے کے جیسے اثرات مرتب ہوں گے تعلم بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر کام کے نتائج خوشگوار صورت میں ظاہر ہوں گے تو تعلم بھی پختہ ہو جائے گا، جبکہ تکلیف دہ صورتحال کے نتیجے میں بچہ اس کام کو کرنے سے گریز کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ماحول جیسے اثرات ہیں، یعنی خوشگوار اثرات ہیں، تو آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے، یعنی وہ تعلم جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس کے پاس خوشگوار ماحول ہے اور وہ تعلیم پختہ طریقے سے کرے گا، جبکہ تکلیف دہ صورت میں وہ کام بھی اسی طریقے سے کرے گا۔ یوں تعلم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مہیج اور رد عمل میں ربط کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس عمل میں فرد کو خوش اور اطمینانی ملتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پر آپ کی جو ہے وہ آپ کو خوشی کا اظہار ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، یا آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں قانون سے مراد یہ ہے کہ تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے جیسے اثرات مرتب ہوں گے، تعلم بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر کام کے نتائج خوشگوار صورت میں ظاہر ہوں گے تو تعلیم بھی پختہ ہوگی، جبکہ تکلیف دہ صورت میں آپ کی تعلیم بھی بری ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ یوں تعلم پر آپ کے منفی اثرات ہوں گے۔ مہیج اور رد عمل میں ربط کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس عمل میں فرد کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو یا تو تکلیف پہنچ رہی ہے یا آپ کو خوشی پہنچ رہی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، بچے یا تو کہتے ہیں بچے یا تو خوشی سے مدرسے جاتے ہیں یا پھر روتے چیختے چلاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی دراصل بچے کے وہ تجربات ہیں جو انہیں یہ خوشی اور مسرت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچے یا تو خوشی سے مدرسے جاتے ہیں یا پھر روتے چیختے چلاتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل بچے کے وہ تجربات ہیں جو انہیں یا تو خوشی اور مسرت سے ہمکنار کرتے ہیں یا پھر ان کی تکلیف دہ باعث ہوتے ہیں۔ جب بچہ روتا چیختا چلاتا مدرسے جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے استاد کا سلوک سخت ہو۔ کہتے ہیں جب بچہ آپ کا کہتے ہیں جب آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ روتے چیختے چلاتے مدرسے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی جو استاذہ کا رویہ ہے وہ بچے کے ساتھ سخت ہو، جس کی وجہ سے وہ جانے سے گریز کر رہا ہے، یا کچھ اور ادر افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ دیکھیں تعلیم کے اس عمل میں دو صورتیں پیش آتی ہیں، ایک یہ کہ بچے کو کوئی کام کر کے خوشی ملتی ہو، اس کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہو، کام کر کے بچے کو لذت محسوس ہوتی ہے، دوسری طرف بچے کا وہ کام اچھا نہ لگے گا، اس کام سے یا اس کام کے دوران اس کو تکلیف ہو، وہ واقعہ پیش آئے۔ کہتے ہیں کہ جو کام ہے آپ کا، یعنی جو آپ کی کام کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کام
کے سلسلے میں یہ ہے کہ مثال بعض بچے کی استاذہ کسی بچے کے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مثبت پہلو دیکھیں کام میں رکاوٹیں پیش آئیں گی تعلم دیر پا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بعض بچے استاذہ کی سزا سے بچنے کے لیے بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک مثبت پہلو ہے یعنی سزا سے بچنا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ استاد کی سزا بچے میں کیفیت پیدا کرے گی، یوں تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے برعکس بہتر اثرات خوشگوار پرسنٹائج کی صورت میں تعلم کی رفتار تیز ہو جائے گی، ایسا تعلیم دیر پا اور مضبوط ہوگا۔ کیا کہتی ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے، آپ کی تعلیم ہے، کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ کام کر کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو وہ کرتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے لیے وہ کام تکلیف دہ ہو جس کو وہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مثال بھی انہوں نے دے دی، کہتے ہیں کہ بچے استاد کی سزا سے بچنے کے لیے بھی کبھی کبھار کام اچھا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر سے مار نہ پڑے، اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے یعنی سزا سے بچنا۔ یہ بھی ممکن ہے استاد سے بچے میں باغ کیفیت پیدا کر دے، یوں تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آپ جب کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بچے کی صحت پر یا بچے کی جو تعلیم ہے اس پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں، یعنی بچہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کے برعکس اثرات خوشگوار مستقبل کی صورت میں تعلیم کی رفتار تیز ہوگی، ایسا تعلم دیر پا مستقیم اور مضبوط ہوگا۔ پھر کیا کہتے ہیں جب کسی بچے کو اس کی کارکردگی پر شاباش دی جائے تو تعلیم پر مثبت اثر ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جب آپ بچے کو کبھی اس کی مثبت پر یعنی اس کی کارکردگی پر آپ شاباش دیتے ہیں تو اس پر مثبت اثر ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر طالب علم کی اس کی محنت کا صلہ نہ ملے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس کو نہ دیکھیں تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، جس سے تعلم فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر ہماری قومی کرکٹ ٹیم کوئی میچ جیتتا ہے تو اس سے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب نمبر 1 پہ آپ کی اگزامپل یہ ہو گئی۔ نمبر جو آپ کا 2 ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو تعلیم یعنی اس کی شاباش دی جاتی ہے تو طالب علم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں کہ اگر ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے کہتے ہیں میچ جیت جاتی ہے تو اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، جس سے اور باقی میچوں کی بھی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں ہی اس کارکردگی ہو کہ حوصلہ افزائی نہ ہو تو دیکھیں میچ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹیم میں جو وہ آؤٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رات کا میچ شروع میں اس کی کارکردگی اچھی دکھاتا ہے تو وہ اس کو میچ کو جیتنے کے اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھی ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آج کا میچ ہم ون کر جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک میچ اچھے طریقے سے جیت جاتے ہیں تو اس میں دوسرے میچز کے لیے بھی ان کے اندر ایک جو خوشی ہے وہ بھی مطلب ان کو نظر آتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی پھر اس کو کہتے ہیں کہ جو طالب علم اپنی جماعت میں اچھی پوزیشن لیتے ہیں، نمبر 4 پہ ہم اس پوزیشن ایگزامپل کی بات کر سکتے ہیں کہ جو طالب علم اپنی جماعت میں اچھی پوزیشن لیتے ہیں وہ ہمیشہ اسے برقرار رکھتے ہیں، ان کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے، اس کے بس ناکامی طلباء کو میوز کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو طالب علم ہے نا وہ اچھی پوزیشن لیتے ہیں، دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اچھے مارکس لیے ایک ٹیسٹ میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم اور ایفرٹ کرتا ہے کہ وہ اور مارکس لے اچھے، پھر وہ اور ایفرٹ کرتا ہے، اسی طرح اس کے جو ایفرٹس ہیں وہ اس کے رزلٹ میں بڑی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے اس میں بڑی اچھی کارکردگی دکھاتی ہے۔ یعنی دیکھیں جو وہ بچہ ایک ٹیسٹ میں کرتے کرتے اس کے کتنے اچھے مارکس آتے جائیں گے، اس کی امپرومنٹ ہوتی جائے گی، تو جب وہ ٹیسٹ کا مطلب پیپر دے گا، بیسیکلی جو وہ پیپر کے لیے بیٹھے گا یعنی وہ پیپر وہ جو ایگزامینیشن ہے ایگزام ہال میں بیٹھے گا یا پیپر کو فل کرے گا تو اس میں اس کی جو ایفرٹ اس نے پیچھے ساری کی ہیں، یعنی ایک خوشی سے دوسری خوشی سے دوسری سے اس کو تیسری، تو جب اس کا رزلٹ آئے گا یعنی وہ اچھی پوزیشن آئے گی تو جب وہ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہوگا یعنی اس کے اچھے مارکس آئیں گے تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ اس کے جو اچھے مارکس آئیں اس سے اور زیادہ وہ محنت کرے اور اس کے اور اچھے مارکس آئیں۔ تو کہتے ہیں لہٰذا استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس تدریس قانون ترسیل کا خیال سے رکھ کر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا، یعنی ایک چھوٹا نوٹ جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ قانون ترسیل کا مفہوم اس کی وضاحت کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا انٹروڈکشن لکھنا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ 10 مارک کا بھی کویسچن آتا ہے یعنی آپ کو تعریف آپ نے سب سے پہلے تفسیر کی جو ہے وہ آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے، کیا بتانی ہے، تفسیر کی جو تعریف ہے آپ نے وہ بھی بتانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا انٹروڈکشن بھی بتانا ہے۔
تو دیکھا ہم نے یہی دیکھا تھا کہ تاثیر کیا ہے. بیسیکلی ہم نے اس پورے لیکچر میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ اچھائی بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر آپ کا ایک کام اگر آپ کو وہ شروع میں ہی ناکامی ہو جائے تو وہ آپ کی بعد میں بھی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو تاثیر ہے، تاثیر سے مراد ہے کہ ایک آپ کو کامیابی ملی تو آپ کو اگلی کامیابی ملیں گی، اور اگر آپ کو ایک ہی ناکامی ہو گئی ہے ایک میں تو آپ کو اگلی بھی ناکامی ہو جائے گی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں تعلیم کے سلسلے میں کام کرنے والے جو اثرات آپ پر مرتب ہوں گے. دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ہم نے بات کی ہے، اس کے سامنے ایک کرکٹر جو میچ ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے کرکٹر ہے، اس کے بعد کی کہ اگر وہ ایک دفعہ اچھا میچ کھیلتا ہے تو باقی اگر اس کو حاصل ہو رہی ہے اچھی چیزیں تو وہ بار بار میچ اچھا کھیلے گا. تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، اور آپ کا جو آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.